آداب ناظرین، جی کے ویب ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں زبیر قریشی اور آج کے اہم موضوعات تھے۔ آئی جی پی کشمیر نے کیا لاوے پورہ حملے کا خلاصہ، کہا لشکر جنگجو نے کیا حملہ، 2 آنت کار ہوئے گرفتار جبکہ جائے مقام سے اہلکار کا ہتھیار غائب۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر پسیوں کی زد میں آ کر ایک ڈرائیور ہلاک جبکہ 2 دیگر ہوئے زخمی، ڈمپ میں آگ نمودار۔ کون کنی سے جڑے افراد کے حق میں اپنی پارٹی نے سنبھالا مورچہ، کہا کون کنی کی نئی پالیسی کے خلاف کل سے کریں گے احتجاج۔ اور بھارت بند کی حمایت میں جموں کشمیر کسان تحریک نے کیا احتجاج، کہا دیگر کسانوں کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ کھڑے۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ گزشتہ روز لاوے پورہ میں جنگجوؤں کے حملے کی تحقیقات کا خلاصہ کرتے ہوئے آج آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں جنگجوؤں کے 2 بالائی زمین کارکنوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، جن کی شناخت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کو انجام دینے کے لیے ان دونوں نے لشکر جنگجو ندیم ابرار بٹ عرف ابو بکر کی مدد کی اور انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ لاوے پورہ حملے کے مقام سے فورسز اہلکار کا ایک ہتھیار بھی غائب پایا گیا۔ کل جو سیکنڈ ہاف میں جو انسیڈنٹ ہوئی، اس کے بعد ہم لوگ سورس کو دہرائے اور جب بانڈی پور پولیس نے ایک جاوید کو پکڑا، وہ کار سے بھاگ رہا تھا، جب کارس کو سرچ کیا تو اس میں 2-3 ایمٹی کارٹیج ملا، پھر اس کو فردر انٹروگیٹ کیا تو انہیں پورا کہانی بتایا۔ اس کو کہانی بتانے کے بعد ہم لوگ مظفر کو اریسٹ کیے اور جو اس جو کرائم میں ٹیرر انسیڈنٹ میں جو کار جو ایک ماروتی کار ہے جس کا نمبر ہے HR10Q 6583، اس گاڑی جو مظفر کی گاڑی ہے، گاڑی کو بھی سیز کر لیے ہیں۔ تو 2 جو ان کے جو OGW ہیں اس کو پکڑ لیے ہیں اور گاڑی کو بھی سیز کر لیے۔ اب جو اس کے ساتھ جو براڑ جو ٹیررسٹ ہے اور اس کے ساتھ 2 FT تھا، اس کو ہم لوگ بہت جلدی نیوٹرلائز کر لیں گے۔ رات بھر ہم لوگ آرمی CRP پولیس مل کر 2 جگہ آپریشن لانچ کیے تھے۔ سنجوگ سے ہیڈ سے بھاگ گیا تھا، چونکہ خبر مل چکا تھا اس کو کہ دونوں پکڑا گیا ہے، لیکن بہت جلدی ہم لوگ اس کو نیوٹرلائز کر لیں گے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر اودھمپور کے سمرولی میں پسیوں کی زد میں کئی گاڑیوں اور ایک مشین آئی، جس کے نتیجے میں مشین کا ڈرائیور جاں بحق اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ پسیوں کی زد میں آتے ہی ڈمپ میں آگ نمودار ہوئی جبکہ مشین گہری کھائی میں جا گری۔ مہلوک کی شناخت محمد افروز عالم کے بطور ہوئی ہے۔ بھارت بند کے پیش نظر آج جموں کشمیر کسان تحریک نے بھی دیگر کسانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سری نگر میں احتجاج کیا۔ جموں کشمیر کسان تحریک کے ریجنل سیکریٹری ظہور احمد نے کہا کہ وہ نئے زرعی قوانین کے خلاف پورے ہندوستان کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک حکومت ان قوانین کو واپس نہیں لے لیتی۔ آج کا یہ جو پروٹیسٹ ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پورے ملک میں آج 26 تاریخ کو کسان آندولن جو پچھلے 4 مہینوں سے چل رہا ہے، آج پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے اور اسی کڑی میں ہم بھی ملک کے کسانوں کے ساتھ یکجہتی ظاہر کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اس احتجاج کا مقصد اور مدعا کیا ہے وہ بخوبی آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں پچھلے قریباً 400 دنوں سے قریباً 3.5 مہینے سے احتجاج ہو رہا ہے ملک کی راجدھانی کی سرحدوں پر اور پورے ملک میں۔ اور اس احتجاج کا مدعا کیا ہے وہ ہے جو مرکزی سرکار نے بنا پارلیمنٹ میں بحث کیے ہوئے 3 زرعی کالے قوانین لاگو کیے ہیں ان کے خلاف، اور کسانوں کا احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ کالے قوانین واپس نہیں لیے جائیں گے۔ کون کنی سے جڑے افراد کے حق میں اپنی پارٹی نے مورچہ سنبھالتے ہوئے آج اس بات کا اعلان کیا کہ وہ کون کنی سے متعلق نئی پالیسی کو واپس لیے جانے کے لیے کل سے پرزور احتجاج کریں گے۔ اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر اشرف میر کے مطابق حکومت نے یہ پالیسی 5 اگست کے بعد عمل میں لائی اور اس کو ترتیب دیتے وقت کسی سے بھی صلاح و مشورہ نہیں کیا گیا۔ 2 ہفتے پہلے ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ نے آپ کے مدھیم سے LG صاحب سے اپیل کی تھی کہ اس پالیسی کو رول بیک کیا جائے، اس میں ترمیم کی جائے، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ 2 ہفتوں کا وقت ہو گیا ہے تو اس میں کوئی سرکار ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے۔ آج جموں کشمیر اپنی پارٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس عوام دشمن پالیسی کے خلاف ہم کل سیٹرڈے کو
जम्मू कश्मीर के अंदर हर ज़िले के अंदर हर एक पीसफुल प्रोटेस्ट की तौर पर लोगों के पास जाएंगे। सरकार से अभी भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को रोल बैक करो, ताकि जो इस वक्त आवाम के मुश्किलात है, बेरोज़गारी है, डेवलपमेंट के लिहाज से रुकावटें हैं, उसको वापस उस पॉलिसी को लोगों के अंदर लाया जाए। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट न दिए जाने के एक दिन के बाद आज अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट हासिल करना किसी भी शहरी का बुनियादी हक है और अगर उसे इस हक से महरूम रखा जाता है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। ये हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी डिनाई करना चाहे जो बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। सबको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं पासपोर्ट लेने के, दूसरी चीज़ें लेने के, और हर एक दरवाज़ा खुला है उनके लिए भी और हर एक आम आदमी के लिए भी। यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि क्लियरेंस नहीं दी जाती है, लेकिन कोर्ट का दरवाज़ा खटका रहा है। ज़रूर सब लोग, कल कहना है कि अपोजिशन की जो आवाज़ है वो दबाई जा रही है एजेंसीज का इस्तेमाल करके। सर, डेमोक्रेसी में ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज वैसू माइग्रेंट कैंप कुलगाम का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को दी जा रही सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर बोलते हुए मुशीर मौसूफ ने कहा कि माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी का मामला तंजीही बुनियादों पर उठाया जा रहा है। वाज़ह रहे कि इस दौरान मुशीर मौसूफ को एक याददाश्त भी पेश की गई। दौरे के दौरान रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। उनको खुद भी जाके देखूं और आप लोगों से सुनूं, और ताकि उसका अजाला कर सकूं। आपको एक चीज बताऊं कि इस वक्त की जो सरकार है और खासतौर पे LG साहब और बाकी जो टीम है, उनमें आपको यकीन दिलाता हूं कि उनका जो हमारा रियलिटी में जो एजेंडाज है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एजेंडों में से एक है वो आपकी जो है बाज़ाबातकारी, रिहेबिलिटेशन और आपकी जो कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस, इनको इम्प्रूव करने का है। सरहदी जिला कुपवाड़ा के कलारूस बाजार में आग की एक वारदात के नतीजे में कई दुकान और एक सरकारी दफ्तर को नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक ये आग रात के आखिरी पहर में नमूदार हुई, जिसके शोलों ने बाजार की दुकानों और वहां मौजूद महकमा एनिमल हस्बेंड्री के दफ्तर को अपनी जद में ले लिया। कोरोना मुखालिफ टीकाकारी के सिलसिले में आज जिला इंतजामिया श्रीनगर ने महकमा देही तरक्की व पंचायती राज के दफ्तर श्रीनगर में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिस दौरान 1 अप्रैल से शुरू होने वाली जनरल कोरोना मुखालिफ टीकाकारी की तैयारियों का बगौर जायजा लिया गया। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ात पर भी आप इसे देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।